ماہ رمضان میں جیسے روزہ ہے یہ ہماری تربیت ہی کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان جب تک کسی پریکٹس سے نہیں گزرتا تو آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو ڈھالا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ یہ کام اس انداز سے ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر بندہ صبر کرنے میں کیسے استقامت اختیار کی جائے یا اس کو اپنے اوپر آسان کیسے بنایا جائے، تو اس کے لیے اگر بندہ آخرت کے ثواب کو سنے گا اور اس کے بارے میں جانے گا، اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کس جزا کا اعلان فرمایا ہے اسے سنے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماہ رمضان کو شہر الصبر ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ جب بندہ یہ سنتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بدلے میں یہ تکلیف جو محسوس کر رہا ہوں سلمان بھائی یہ عارضی ہے، مشقت جو اٹھا رہا ہوں یہ عارضی ہے، ماہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک جو بندہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے اس کے بعد بہرحال اس نے افطار کر ہی لینا ہے، رات میں جو یہ تراویح کے لیے جاگ رہا ہے یا کھڑے ہو کر نماز تراویح میں مشقت برداشت کر رہا ہے، بالآخر اس مشقت نے ختم ہو ہی جانا ہے اور جو ثواب نامہ اعمال میں رہے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ باقی رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی چیز اس کو سکون اور ڈھارس دلا رہی ہوتی ہے کہ تکلیف بالآخر مٹ جائے گی، جو تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد ملنے والا انعام ہے وہ انشاءاللہ باقی رہنے والا ہے، اور اگر اللہ کے فضل سے جنت حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر وہاں کا داخلہ تو ہم فیہا خالدون والا ہے کہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کو، یہاں کے تو مشقت کو پھر بھی تھوڑی دیر کا سامنا ہے نا، اس کے بعد مشقت کو بھی فنا ہے، وہ دور ہو جاتی ہے ہم سے، لیکن جب بندہ جنت کی راحت میں آئے گا تو پھر اس کو زوال نہیں ہے، پھر اس نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ نعمتیں وہ ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری باتوں کو اس سے بھی بہت زیادہ عظمت والا کلمہ ارشاد فرمایا کہ صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ جب بندہ اس کو فیل کر لیتا ہے، ریلائز کر لیتا ہے تو صبر کرنا اس کے لیے بہرحال آسان ہو جاتا ہے۔ جو وہ آیت کریمہ ہے جس میں رب العالمین نے مسلمانوں پر روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا، اتنا نفیس کلام ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، ارشاد فرماتے ہیں بندہ پہلے تو اسی خوشی میں جھوم اٹھے کہ اللہ رب العالمین روزہ دار کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو پہلے تو اس خطاب دل نشین پہ ہی بندہ قربان جائے، پھر ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سے بھی بندہ تنگ دل نہ ہو بلکہ اس کو ریلائز کرو اور محسوس کر کے اس کا ذوق اٹھائے کہ اس کا رب اس سے ارشاد فرما رہا ہے، پھر تسلی بھی دے رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو اس میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے۔ جب ان چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے تو کھانے پینے سے رکنے میں اس کو صبر آ جاتا ہے، جب دنیا کی مشقتوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دیکھتا ہے، اور پھر آیت کریمہ یہ دیکھے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا اور بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو یہ وہ انعامات الہیہ ہیں جو بندے کے دل کو صبر اختیار کرنے پر قائل و مائل رکھتے ہیں اور مشکلات پر صبر کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، جو بندہ بے صبری کرتا رہے، جو بندہ یہی کرتا رہے، روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، زبان کو نہیں روک رہا اور یہی کہہ رہا ہے بھائی روزہ بہت لگ رہا ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے، اس کے بجائے اگر لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرے، استغفار کی تسبیح کرے، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ دو کام وہ ہیں جو ضرور تمہیں کرنے چاہیے ماہ رمضان میں، تو یہ والی تسبیحات کو اختیار کرے تو جو مشقت ہے، اس کی جو تکلیف ہے وہ انشاءاللہ اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو بندہ ان کاموں کی طرف آئے جو کرنے والے ہیں، نہ کرنے والے کاموں کی طرف بڑھے گا تو اس کے لیے کرنے والے کام دشوار ہوتے چلے جائیں گے۔